بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون اور یقیناً ہم نے ان کے لیے ہدایت کی باتیں مسلسل بیان کی، شاید یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب ان پر اب یہ اس گروہ کا تذکرہ ہے جو تورات پر بھی صحیح ایمان رکھتے ہیں، نہ کہ صرف زبانی دعوے کرتے ہیں اور ہیں کرپٹ۔ حقیقی ایمان والے، ان کی قرآن نے تعریف کی ہے، چاہے یہودی ہوں چاہے مسیحی ہوں، قرآن کی تعریف کی ہے، اور ان کے بارے میں کہا ہے کہ جب یہ آپ کی زبان سے قرآن سنتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، چونکہ حق کا مقناطیس حق کو کھینچ لیتا ہے۔ ان کے اندر کی پاکیزگی آپ کی طرف ان کو کھینچ کے لے آتی ہے۔ حق کو سن کر، چونکہ حق سے مانوس ہیں، حق کے لب و لہجے سے مانوس ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور یہ آپ پر ایمان لے آتے ہیں۔ یہ اب اس گروہ کا تذکرہ ہے۔ ایک جھوٹے ایمان کے دعوے داروں کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، اور زیادہ انہی کا تذکرہ قرآن میں، چونکہ انہوں نے ناک میں دم کیا ہوا تھا، گمراہ بھی تھے اور گمراہ کرتے بھی تھے، اور دوسرے پاکیزہ لوگوں کا بھی تذکرہ ہے، اب یہ ان کا تذکرہ ہے۔ اور جب ان پر یہ قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے، یقیناً یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، ہم تو اس سے پہلے بھی فرما بردار تھے، ہم پہلے بھی بات ماننے والے تھے، پہلے بھی خواہش پرست نہیں تھے، اللہ کے آگے سر جھکاتے، اور اب خدا نے ہمارے لیے یہ نئی نعمت بھیجی ہے، یہ رسول بھیجا ہے، ہم اس کے بھی فرما بردار۔ انہیں ان کے صبر کے صلے میں 2 بار اجر دیا جائے، پہلے بھی نیک تھے اور اس رسول کو بھی تعصب کا شکار نہیں ہوئے، ہماری قوم اور اس رسول کی قوم اور، ہم نہیں مانیں گے، کوئی تعصب کا شکار نہیں ہوئے، حق کی بات انہوں نے مان لی۔ اللہ فرماتا ہے انہیں ان کے صبر کے صلے میں 2 بار اجر دیا جائے گا۔ اور یہ لوگ، اب ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، توجہ فرمائیں، یہ لوگ برائی کو نیکی کے ذریعے دور کرتے، یعنی برائیوں کا جواب اچھائی سے دیتے، ان کے مزاج یہ، اور ہم نے جو روزی انہیں دی ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اور جب وہ بیہودہ باتیں سنتے ہیں، لغویات کی محفلیں ان کے سامنے اگر آ جائیں تو ان سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہاری، یعنی تمہاری یہ لغویات، تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم پر سلام، ہم جاہلوں کو پسند نہیں کرتے، ہم گندی محفلوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، اچھے انداز میں، یعنی جاہلوں سے بھی بڑے اچھے انداز میں دوری اختیار کرتے۔ اے رسول، جسے آپ چاہتے ہیں ہدایت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ جو قرآن میں دیگر آیات میں بیان، قرآن کی آیات دیگر آیات کی تفسیر کرتے ہیں، رسول اللہ کے ذمے کیا ہے؟ راستہ دکھا دینا، قرآن سنا دینا، یہ اللہ یہ چاہتا ہے۔ رسول اللہ کے نہ ذمے ہے راستے پر چلانا، اور قرآن بڑی وضاحت سے کہہ رہا ہے کہ اے رسول آپ یہ نہیں کر سکتے۔ کبھی قرآن فرماتا ہے افانت تکرہ الناس ان تکونوا مؤمنین، اے رسول آپ لوگوں کو مجبور کرو گے مومن بننے کے لیے؟ نہیں، آپ کا کام ہے آپ بیان کر دیں، ان کو ہم نے عقل دی ہے، اپنی خواہشوں سے دستبردار ہو جائیں، ناجائز خواہشوں سے، اللہ کی بات مان لیں، ہم ان کو اجر دیں گے، بہت زیادہ دیں گے۔ اگر نہیں کرتے، آپ خواہش رکھتے ہیں سارا مکہ ایمان لے آئے، ایمان نہیں لائے، اللہ کی طرف سے جو قانون ہے اس پر چل کر آئیں گے۔ جو راستہ خدا نے ہدایت کے لیے رکھا ہے وہ کیا کہ جب میری طرف سے ہدایت آئے خود
اس کے آگے سر جھکاؤ، پھر خدا تمہاری توفیقات بڑھا دے گا، پھر تمہیں اس راستے پر چلنے کی توفیق دے گا۔ لیکن اگر تم سرکشی پر اور نافرمانی پر اور اپنی گندی عادتوں پر اصرار کرنا چاہتے ہو، اپنی انہی ناجائز چیزوں میں رہنا چاہتے ہو، تو پھر ہمارا رسول تمہیں ہدایت نہیں کر سکتا۔ یہ بھی تفسیر نہیں ہے، ترجمہ ہے۔ اے رسول، جسے آپ چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ اندر کے جو اچھے لوگ ہیں جو آپ کی طرف آ جائیں گے، برائیوں کے پرستار نہیں ہیں، گندی عادتوں اور گندی محفلوں کے عاشق نہیں ہیں، یہ آپ کی طرف آ جائیں گے، اور جو بدماشیوں میں آگے نکل چکے ہیں یہ آپ کے مخالف بنیں گے۔ یہ طبقہ ہر نبی کا مخالف ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے آپ کی معیت میں ہدایت اختیار کر لی تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ کچھ بزدل لوگ کہتے تھے کہ دوسری پارٹی بہت پاورفل ہے، آپ کی پارٹی کمزور ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ جو پارٹی طاقت میں آ گئی اس میں شامل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہر زمانے میں جنہیں لوٹا کہا جاتا ہے وہ موجود تھے۔ لوٹے کا کام کیا ہوتا ہے کہ دیکھے کہ سورج کس طرف سے طلوع ہو رہا ہے، اسی کی طرف وہ کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں۔ اس کا اپنا کوئی وہ نہیں ہوتا کہ حق پر میں اکیلا بھی ہوں تو میں یہی کھڑا ہوں، اور جو کہتا ہے کہ دیکھو بندے کدھر زیادہ ہے ادھر جانا ہے، یہ آج کل کی ٹرمینالوجی میں اس کو لوٹا کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو لوٹا ٹائپ کے لوگ ہیں، یہ انہوں نے کیا کہا رسول پاک سے کہ آپ کمزور ہیں، اگر ہم آپ پر ایمان لائے تو ہمیں تو لوگ مار ڈالیں گے، ہم کڈنیپ ہو جائیں گے، ہمیں اٹھا کے لے جائیں گے، تخطف، اچک لیا جانا، ہمیں لے جائیں گے، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ ہمیں سیکیور نہیں کر سکتے۔ اب آپ اندازہ لگائیں ان کے ایمان کا کہ جن کو مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جائے۔ یہ آج کل گرمیوں کا موسم ہے نا، کراچی کا مجھے اتنا تجربہ نہیں ہے، پنجاب میں جس دن زبردست دھوپ نکلی ہو نا اور آپ گاڑی دھوپ میں کھڑی کر کے جائیں اور اس کے بعد آپ کو آ کے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنا ہو، ایک دفعہ مزہ آ جاتا ہے، بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کے ایمان کا آپ اندازہ کریں، مثلا حضرت بلال، کچھ احمق، اور میرے پاس الفاظ نہیں ہے ان کی جہالت کو بیان کرنے کے لیے، حضرت بلال کی شان میں جسارت کرتے ہیں، اپنی گھٹیا حیثیت کو نہیں دیکھتے۔ حضرت بلال کو آپ تصور کریں، اس صحرا کی، صحرائے عرب کی تپتی ہوئی ریت، روز ان کا مالک ان کو لٹاتا ہے اس پر، اس ریت پر، اور گرم پتھر، سنگین پتھر اس کے اوپر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے انکار کر خدا کا، اور وہ کہتے ہیں احد۔ حتیٰ کہ آیت آ جاتی ہے کہ جس کا دل ایمان پر قائم ہو اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے انکار بھی کر دے تو اس پر پکڑ نہیں ہے، اس پر پکڑ ہے جو دل سے دین سے پھر جائے۔ اجازت کے باوجود عشق کے بلال کیا کرتا ہے؟ پھر کہتے ہیں احد احد، سینہ چھل گیا، جل گیا، پشت جل جاتی ہے ساری۔ اور آج کا ایک اٹھ کے بلال کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر، شان میں گستاخی کر، کیسے جاہل لوگوں کے سپرد کر دیا دین کو ہم نے کہ وہ آ کر کھیلے، ان کی قربانیوں کو کوئی مقابلہ کرتا ہے؟ اس وقت جو بزدل لوگ تھے، جو لوٹے، جنہیں مثلا میں کہہ رہا ہوں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بعد میں شامل ہوئے جب اسلام نے ترقی کر لی اور دیکھا کہ اب تو ادھر کی پارٹی سٹرونگ ہو گئی، اب ادھر مال غنیمت، ادھر لالچ ہے، آ گئے۔ جنہوں نے صدق کے دل سے ایمان لایا وہ صدق کے دل سے ایمان لایا، لیکن بہت سارے یہ نفاق، منافقوں کا طبقہ زیادہ تب پیدا ہوا، اس وقت آئے اور کہا کہ اب ایمان لے ہو چکے، ادھر مال غنیمت بھی، ادھر شان و شوکت بھی ہے، اب اس پارٹی کو جوتے پڑنے والے، اب ادھر شامل ہو جاؤ۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور یہ لوگ کہتے ہیں اگر ہم آپ کی معیت میں ہدایت اختیار کریں تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں ان کے جواب میں، کیا ہم نے ایک پرامن حرم ان کے اختیار میں نہیں رکھا جس کی طرف ہر چیز کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں؟ یہ رزق ہماری طرف سے عطا کے طور پر ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔